کن خوش نصیبوں پر قبر میں عذاب نہیں ہوگا؟ قبر کی دنیا ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں انسان کے اعمال کا حقیقی نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جن پر قبر کا عذاب نہیں ہوگا؟ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں مٹی نہیں کھائے گی؟ اور وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں قبر کے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ یا وہ کون سی کلمات اور دعائیں ہیں جن سے عذاب قبر سے بچا جا سکتا ہے؟ حدیث مبارک کی روشنی میں حدیث صحیح بخاری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بخشش کے لیے تعلیم ارشاد کرتے تھے، اور قرض کی ادائیگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا تعلیم فرمائی جس سے قرض کی ادائیگی اور مال و رزق میں فراوانی ہو سکے؟ وہ دونوں دعائیں یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، واللہ یحب الصابرین، صبر والے اللہ کو محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں صبر والوں کے لیے بیت الحمد تیار فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی اللہ کے بندے کا بچہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے کہتے ہیں، جی رب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے اس کے دل کے پھل کو توڑ لیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، جی رب کریم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو اس نے اس مصیبت پر کیا کہا؟ ملائکہ کہتے ہیں، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور تیری حمد کی اور تیرا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو۔ اللہ کریم محض اپنے فضل و کرم سے بندے پر مصیبت کے بعد آسانی، تنگی کے بعد کشادگی، محتاجی کے بعد فراخی فرما دیتا ہے، اور مصائب و آلام پر صبر کرنے والوں کو ایسی بہترین اعلیٰ و عظیم جزا دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو مصیبت پہنچے اور وہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور اس کے بعد میرے لیے خیر کو مقدر فرما، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس سے زیادہ خیر مقدر فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ ہر شخص کی عمر مقرر ہے اور اس میں نہ ہی زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کمی، اور با وقت موت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوگا اس کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور کافر کے پاس ایسے فرشتے آتے ہیں اگر ان میں سے ایک اس دنیا میں جھانک کر دیکھ لے تمام دنیا والے مر جائیں گے۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ ایمان تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے پر ہے، اور اب فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لانا بے مقصد ہے۔ اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے لے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ میں رہتی ہے۔ یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا یا کسی پیڑ یا پودے میں، یہ غلط ہے، اس کا ماننا کفر ہے۔ اسی کو آواگون اور تناسخ کہتے ہیں۔ موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے، لیکن نکل کر روح مٹ نہیں جاتی بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر ایک روح کے لیے الگ الگ جگہ مقرر ہے، قیامت آنے تک وہیں رہے گی۔ کسی کی جگہ عرش کے نیچے ہے اور کسی کی اعلیٰ عالین میں، اور کسی کی زمزم کے نزدیک، کسی کی جگہ اس کی قبر پر ہے، اور کافروں کی روح قید رہتی ہے، کسی کی چاہے برہوت میں، کسی کی سجین میں، کسی کی اس کی مرگھٹ یا قبر پر روح مرتی یا مٹتی نہیں بلکہ باقی رہتی ہے، اور جس حال میں بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو، روح اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے۔ بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے اور بدن کے آرام سے آرام پاتی ہے۔ جو قبر پر آئے اسے دیکھتی پہچانتی ہے، اس کی بات سنتی ہے، اور مسلمان کی نسبت کے بارے میں
حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں بلکہ سب جگہ برابر ہے۔ جو یہ مانے کہ مرنے کے بعد روح مٹ جاتی ہے وہ بد مذہب ہے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے، اس کی بولی عوام، جن اور انسانوں کے سوا حیوانات وغیرہ سنتے ہیں۔ دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے، مومن کو اس طرح کہ جیسے ماں بچے کو دباتی ہے، اور کافر کو اس طرح زور سے دباتی ہے کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں، مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت منکر نکیر دو فرشتے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکل بہت ڈراؤنی ہوتی ہے، ان کا بدن کالا، آنکھیں نیلی اور کالی اور بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں جن سے آگ کی لپٹ نکلتی ہے۔ ان کے ڈراؤنے بال سر سے پاؤں تک، ان کے دانت بڑے بڑے ہیں جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، مردے کو جھنجھوڑتے ہیں اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں اور بہت سختی کے ساتھ بڑی کڑی آواز سے یہ تین سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ بھیجا تھا؟ مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا یہ جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے سوال کا جواب یہ دے گا، میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کا جواب یہ دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہوئی ہے اور سلام ہو۔ اب آسمان سے یہ آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا کپڑا پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ اب جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر چوڑی اور منور کر دی جائے گی، اور فرشتے کہیں گے سو جا جیسے دلہا سوتا ہے۔ یہ نیک پرہیزگار مسلمانوں کے لیے ہوگا، گنہگاروں کو ان کے گناہ کے لائق عذاب بھی ہوگا۔ ایک زمانہ تک پھر بزرگوں کی شفاعت سے یا ایصال ثواب و دعائے مغفرت سے یا محض اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ عذاب اس پر اٹھ جائے گا، اور پھر چین ہی چین ہوگا۔ اور اگر مردہ کافر ہے تو سوال کا جواب نہ دے سکے گا اور کہے گا افسوس، مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ اب ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا کپڑا پہناؤ اور جہنم کا ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ پہنچے گی، اور عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے بڑے ہتھوڑے سے مارتے ہیں اور سانپ بچھو بھی کاٹتے رہیں گے، اور قیامت تک طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے۔ قبر میں کس کس سے سوال نہیں ہوتا؟ حضرات انبیاء علیہم السلام سے نہ قبر میں سوال ہے، نہ انہیں قبر دبائے گی، اور سوال تو بعض امتیوں سے بھی نہ ہوگا، جیسے جمعہ اور رمضان المبارک میں مرنے والے مسلمان۔ قبر میں آرام و تکلیف کا ہونا حق ہے، اور یہ عذاب و ثواب بدن اور روح دونوں کو ہوگا۔ بدن اگر گل جائے، جل سڑ جائے، خاک میں مل جائے، مگر اس کے اصلی اجزاء قیامت تک باقی رہتے ہیں، انہی پر عذاب و ثواب ہوگا، اور انہی پر قیامت کے دن پھر بدن بن کر تیار ہوگا۔ یہ اجزاء ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسے باریک، بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں جو کسی خوردبین سے بھی نہیں دیکھے جا سکتے، نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے نہ زمین گلا سکتی ہے۔ یہی بدن کے بیج ہیں، انہیں اجزاء کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بدن کے اور حصوں کو جمع کر دے گا جو راکھ یا مٹی ہو کر ادھر ادھر پھیل گئے، اور پھر وہی پہلا جسم بن جائے گا، اور روح اس جسم میں آ کر قیامت کے میدان میں آئے گی، اسی کا نام حشر ہے۔ قیامت کے دن روحیں اپنے پہلے ہی بدن میں لوٹائی جائیں گی، نہ دوسرے میں، کیونکہ اصل اجزاء کا باقی رہنا اور زائد میں تغیر و تبدل ہونا چیز کو بدل نہیں دیتا، بلکہ اس قسم کی تبدیلیوں کے بعد بھی وہ پہلی چیز وہی رہتی ہے۔ دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا بڑا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے، اور جوان ہونے تک اس میں کتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں، مگر ہر زمانہ اور ہر حال میں رہتا وہی ہے، دوسرا نہیں ہو جاتا۔ قرآن مجید رب تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا ذریعہ ہے۔ حضرت عثمان اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے، اگر دل پاک اور ستھرے ہوں تو وہ قرآن مجید کی تلاوت سے آسودہ نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ دل صفائی اور پاکیزگی سے اس حد تک ترقی کر جاتے ہیں
کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرنے لگتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا کوئی فرد مدینہ کی سختی اور پریشانی پر صبر کرے گا، قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارشی ہوں گا، یعنی کہ صبر کرنے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی۔ جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اچھا انعام رکھا ہے۔ حافظ امام عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر شافی متوفی لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عاصیوں اور گناہ گاروں کو یہ ہدایت دی ہے کہ جب ان سے خطا اور گناہ ہو جائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جائیں اور آپ کے پاس آ کر استغفار کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کریں کہ آپ بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں، اور جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مجھے توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی مہربان پائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخشش کے لیے یہ دعا مانگتے تھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں بخشش چاہتا ہوں اللہ سے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ زندہ ہے، عالم کو قائم رکھنے والا ہے، میں اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرض سے نجات کے لیے صبح و شام یہ دعا پڑھنے کا کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الحین والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری فکر اور غم سے، اور پناہ مانگتا ہوں تیری کم ہمتی اور سستی سے، اور پناہ مانگتا ہوں تیری بزدلی اور بخل سے، اور پناہ مانگتا ہوں تیری قرض کے گھیرے جانے سے۔ ایک مرتبہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، میری موت کا وقت آن پہنچا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جب بھی میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا تو 3 قاصد آپ علیہ السلام کی طرف روانہ کروں گا، اس سے پہلے موت کے لیے نہیں آؤں گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ ایک دن اچانک حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت فرمایا، اے ملک الموت، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ گے تو 3 قاصد آپ کی طرف روانہ کروں گا۔ تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں نے 3 قاصد آپ کی طرف روانہ کیے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ کون سے 3 قاصد ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میرا پہلا قاصد آپ علیہ السلام کے بال کالے تھے، سفید ہو گئے۔ میرا دوسرا قاصد یہ تھا کہ آپ صحت مند اور قوت سے کمزور اور لاغر ہو گئے۔ میرا تیسرا قاصد یہ تھا کہ آپ کی کمر میں جھکاؤ آ گیا، یعنی آپ ضعیف العمر ہو گئے۔ یہ میں تینوں قاصد ہر انسان کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجتا ہوں جن کی عمر قصیر ہو، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔